صورتحال کی بات کر رہے ہیں، اسی پر ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے ڈاکٹر عادل سلطان، جو کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناصر علی خان سابق سفیر ہیں جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کامران یوسف صاحب اور عامر الیاس رانا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ناصر علی خان کی جانب جائیں گے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے، ایک تو جو موجودہ صورتحال ہے اور دوسرا یہ کہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو کیا دنیا کو ایک نئے عالمی اتحاد کے دور میں داخل ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ بین الاقوامی قانون کے سراسر خلاف ہے۔ ان کو نہ تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل سے کوئی مینڈیٹ یا کوئی ریزولوشن پاس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک امریکہ کا اس جنگ میں داخل ہونے کی بات ہے، امریکہ کا صدر جو ہے وہ بذات خود ایک جنگ کا اعلان یا جنگ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کانگریس سے اس کو اپروول نہ ملے۔ تو دنیا میں کچھ قانون ہیں، اس کے علاوہ کچھ قاعدے ہیں۔ تو یہ جو دونوں طرف سے، چاہے آپ اسرائیل کو دیکھ لیں اور اب آپ امریکہ کو دیکھ لیں، جو انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر ہوتا ہے اس کے عین خلاف ہے، اور جو انٹرنیشنل قانون ہے اس کے عین خلاف ہے۔ آپ کسی طرح بغیر کسی جواز کے کسی ملک کے اندر جا کے آپ ان کو اٹیک نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہو تو دنیا میں افراتفری ہو، جو بھی طاقتور ملک ہے وہ جا کے کسی کو بھی کسی بہانے سے اٹیک کر دے۔ دوسری بات، جو اس کے اثرات ہیں وہ میرے خیال میں جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے شاید ان کو بھی پوری طرح سے پتہ نہیں ہے، یا پھر ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اگر یہ چیز ایسکلیٹ کرے گی تو اس کے اثرات بڑے بھیانک قسم کے ہیں۔ جس طریقے سے جوہری تنصیبات پہ اٹیک ہو رہا ہے، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کون سا بم جا کے کس قدر نقصان کرے گا، اور وہاں سے نیوکلیئر ریڈیشن لیک کرے گا تو اس کے دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے۔ مثال کے طور پہ پانی میں اگر یہ چیز چلی جاتی ہے تو جتنے یہ گلف کے ملک ہیں ان کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کتنا بڑا المیہ پیدا ہوگا۔ ایک قطر کے پرائم منسٹر نے ٹکر کارلسن سے انٹرویو میں کہا کہ اگر ہمارا کوئی لیکیج کی وجہ سے ہمارا پانی جو ہے وہ کنٹامنیٹ ہو جائے، ریڈیشن سے کنٹامنیٹ ہو جائے، تو قطر کے پاس محض 3 دن کا پانی ہوگا۔ اور یہ صرف قطر کو اثر نہیں ہوگا، جتنے اور ملک ہیں وہاں، بحرین ہے، چاہے یو اے ای ہے، سب میں یہ حالات پیدا ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ اقتصادی طور پہ جو اس پہ برا اثر پڑے گا، کیونکہ ایران جو ہے جب آپ نے اس کو اٹیک کیا ہے تو وہ تو پھر مجبور ہے، ان کی جو پبلک اوپینین ہے وہ خود ان کو مجبور کرتی ہے کہ انہوں نے جواب دینا ہے۔ اور اسی طرح جنگوں میں ایسکلیٹری لیڈر پہ ایک کے بعد ایک بدتر سے بدتر معاملہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب اسرائیل نے ان کی تیل اور گیس کی تنصیبات پہ اٹیک کر دیا، وہ ایک سٹیپ تھا جو آپ اوپر گئے ایسکلیٹری لیڈر پہ، اس کی وجہ سے ایک تو انہوں نے ریفائنری پہ اسرائیل میں اٹیک کیا، لیکن یہ بات بھی ناممکن نہیں ہے کہ وہ اور جگہوں پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ انسیکیورٹی ایک اقتصادی المیہ بھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے ملک ہیں جن کی معیشت جو ہے وہ بہت ہی نازک ہے۔ ان کے بہت سے ایسے ملک ہیں جس میں تیل آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے اور ملکوں کو انویسٹ کرنے کے لیے انوائٹ کیا ہے، وہ حالات ایسے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ آ کے وہاں پہ رہیں اور وہاں پہ انویسٹ کریں یا وہاں چھٹی منانے آئیں۔ تو ان سب میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے۔ اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی، جیسے آپ نے دیکھا فلائٹس بند ہو گئی، تو ان کی کیا حالت ہوگی ان ملکوں کی۔ اچھا، اگر یہاں پہ گلف میں شپنگ کے اوپر اثر پڑا تو وہ تو گلوبلی اثر پڑے گا تیل کی قیمتوں پہ۔ جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ساری دنیا، ورچولی ساری دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ سٹریس میں آتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، غیر قانونی حرکت ہے، روایت کے اور قاعدے کے خلاف یہ ایک چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ٹھیک سے سوچا سمجھا نہیں گیا ہے۔ ایک طرف انہوں نے یہ بیان دیا صدر صاحب نے کہ جی ہم 2-1 ہفتے دیتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، ہم ان کو چانس دیتے ہیں، وہ 2 ہفتے ان کے 2 دن میں پورے ہو گئے۔ تو یہ کسی
طرح سے بھی ان کو جواز نہیں بنتا یہ کرنے کا. اور اب ایران جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن میں پھنسا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی طرح کی جوابی کارروائی ضرور کرنی ہوگی. صحیح، جوابی کارروائی ضرور کرنی ہے. ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کی رائے بھی ساری صورتحال پر جان لیتے ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکہ کا جس طرح باقاعدہ طور پر ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونا، ایک تو خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور اب جنگ بندی کس طرح سے ممکن ہے ساری صورتحال کے بعد؟ آپ نے انوائٹ کیا، لیکن یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ ٹیک ہوم اور یہ وار آبجیکٹیوز کیسے اچیو ہوں گے وہ تو ڈیپینڈ کرے گا اس جو اسٹرائک B2 کی ہوئی ہے اس کے آؤٹ کم پر. میرا ماننا یہ ہے کہ دونوں طرف سے ظاہر ہے ایران چاہے گا کہ ایسکلیٹ کر کے اس حد تک پرائس بڑھائی جائے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کیپیبلٹی یا اس کا اسٹیمنا وار کا کتنا ہے. ایک بات، امریکہ اس پہ کنٹینیو کرنا چاہے گا اسٹرائک کو. ابھی تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہم نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے اور اٹ از دی اینڈ. لیکن میرا تجزیہ یا میرا ماننا یہ ہے کہ یہ اٹ از ناٹ دی اینڈ ٹل دا ٹائم یہ گراؤنڈ چیک یا گراؤنڈ ویریفیکیشن نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے. ایران نے جو نقصان اسرائیل کا کیا ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے، وہ بلینز میں چلا گیا ہوا ہے. تو اس کے لیے کچھ تو انہوں نے ٹیک ہوم بھی کرنا ہے، اپنی پبلک کو بھی دکھانا ہے، اسرائیلی لیڈرشپ نے بھی اور امریکن پریزیڈنٹ نے بھی یہ بتانا ہے کہ میری کیا وجہ تھی کہ پرائے کی جنگ میں نے کیوں کودا ہے اور کیا کچھ ٹیک ہوم ہے، ان کو اینڈ آف دا وار آبجیکٹیوز کیا تھے. ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو امریکن یا اسرائیل کو وہ یہ ہے ایران کے خلاف، یہ ہے کہ ان کا بہت بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا اب چند دن پہلے تک. اور ظاہر ہے گراؤنڈ پر اگر اتنا بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہو تو انہوں نے ویریفائی ضرور کرنا چاہیں گے کہ آن گراؤنڈ فزیکل ڈیمیج یا ڈسٹرکشن جو ان کے ریئیکٹرز ہیں یا ان کی لیبارٹریز ہیں یا ان کا نیٹ ورک ہے اس کو کتنا ہوا ہے. یہ آج کا نہیں ہے. آپ کو ایک میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ 2005 سے 2013 تک احمد نژاد پریزیڈنٹ تھے ایران کے. انہوں نے CNN ایران کو ایک انٹرویو دیتے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں ایک دفعہ بنانا چاہ رہا تھا موساد کی ایکٹیویٹیز کے خلاف، اسرائیلی انٹیلیجنس کے خلاف اپنا ایک فورس بنانا چاہ رہا تھا. اور کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ جو فورس کا ہیڈ تھا وہ بھی موساد کا ایجنٹ تھا. یعنی اس حد تک کمپرومائز ان کی لیڈرشپ اس وقت بھی ہوئی تھی، اور جس کا مظاہرہ ہم نے 10 دن پہلے بھی دیکھ لیا. تو اب ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اگر ان کا جتنا بھی سروائیو کیا ہوا ہے اور اچھا ریزنیبل ان کا نیٹ ورک ابھی بھی گراؤنڈ پر موجود ہونا چاہیے، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ویریفائی کریں گے کہ فزیکل ڈسٹرکشن جو وہ ایم کر رہے تھے ان کے کامیابی کے کتنے % چانس ہیں وہ بنے ہیں اس میں. اگر وہ تسلی ہوئی کہ 20 30 40 سال پیچھے لے گئے ہیں ایران کو، یا انہوں نے فار ایور ایلیمنیٹ کر دیا ہے ان کے نیٹ ورک کو، یا جو پھر وہ شاید ریپیٹ امریکہ نہ کرے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا یہ قم کے پاس جو سب سے بڑا جو نیوکلیر پلانٹ ہے وہ پہاڑوں کے درمیان ایک سلسلہ ہے. وہ سڑک پر بھی کنیکٹڈ ہے آپس میں اور ٹنلز میں بھی کنیکٹڈ ہے آپس میں. یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور 90 میٹرز ڈیپتھ پہ. اور ہم کئی دنوں سے سب بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے پاس بامبرز کی کیپیسٹی ہے B2 کی، اور اس کے اوپر جو GBU 57 لگا ہوا ہے بام، اور یہ جو جس کو ہم بنکر بسٹر کہہ رہے ہیں عام طور پر، اس کی کوئی 50 to 60 میٹرز تک ڈیپتھ ہے تباہ کرنے کی. اور پھر امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹاماہاک میزائل بھی مارے ہیں سب مرین سے. تو ان کی کمبینیشن سے واٹ آئی ویژولائز کہ انہوں نے شاید اس ٹارگٹ کو اور باقی تینوں کو جو نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ ہٹ کی ہیں ان کو سافٹن کیا ہے پہلے. ان کو سافٹن کرنے کے بعد شاید یہ ایکچوئل بنکر بسٹر مارے ہیں جب گراؤنڈ سافٹ ہوگا اور یہ پینیٹریشن کی ہے. However, کلوزنگ پوائنٹ میری طرف سے یہ ہے کہ yet to be seen کہ ایلیمنٹ آف ڈسٹرکشن کیا ہے اور ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن کیا ہے اور ایلیمنٹ آف ریوائول کیا ہے ایران کے لیے. اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ اگلا کوئی میزائل کا حملہ آئے گا یا نہیں آئے گا. صحیح، آپ ساتھ ہی رہیے. ڈاکٹر عادل سلطان کی جانب جاؤں گی. سر آپ کہیے گا چین اور روس جو ایران کے قریب اتحادی سمجھے جاتے ہیں، کیا وہ امریکہ کے اس حملے کے بعد کوئی عملی اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر عملی کو آپ کہہ رہے کہ فزیکل وہ انٹروین کریں گے تو اس وقت مناسب وقت نہیں ہے ان کا انٹروین کرنے کا یا کوئی سائڈ اس طرح سے شو کرنے کا یا کوئی ملیٹریلی ایران کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا. ڈپلومیٹکلی یس، بیکاز وہ ایک پرنسپل پوزیشن ایران کی بھی ہے، پوری دنیا بھی جو ہے ادر دین ویسٹرن کنٹریز وہ سپورٹ کر رہے ہیں، بیکاز ایران نے کوئی اس طرح سے وائلیشن نہیں کی تھی. وہ تو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تھا، پہلی مرتبہ بھی تھا جب اسرائیل نے اٹیک کر دیا، اور سیکنڈ ٹائم بھی انہوں نے میٹنگ کرنی تھی
تو یہ EU اور ان کے ساتھ وہ مل رہے تھے، ان کے وزیر خارجہ، اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے وہ کر دیا. تو ان کی جو پوزیشن ہے ایک مورلی ایک ڈپلومیٹکلی بڑی اسٹرانگ ہے، جس کو وہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ضرور سپورٹ کرتے ہیں، ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں اور باقی سارے کنٹریز بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ملیٹریلی کچھ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت کوئی بھی کنٹری اس طرح سے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران کو ملیٹریلی سپورٹ کر سکے گا. اور ایران اس وقت جس طرح سے ایک امیج آیا ہے یا جو ویسٹرن جو میڈیا جس طرح سے پرسیپشن بنا رہا ہے، دیکھیں میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں. جو نیوکلیر فیسلٹیز ان کی ہیں، جو بھی 2-3 انہوں نے کی ہے اسپیسیفک، اور یونائٹڈ اسٹیٹس بڑا کلیئر ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم خالی نیوکلیر فیسلٹیز ان 3 کو ٹارگٹ کیا ہے. اگر اتنا آسان ہوتا ان کو ختم کرنے کا تو کب سے کر چکے ہوتے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کوئی انفراسٹرکچر تو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، نالج کو آپ ختم نہیں کر سکتے. زیادہ تر ویسٹرن جو اینالسٹ ہے اس چیز پہ متفق ہے کہ اس اسٹرائک سے زیادہ یہ ہوگا کہ چند سال 2-4 سال آپ ایران